زاد الطالبین۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 10 سے ہم پڑھیں گے الظلم ظلمات یوم القیامت۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت۔ ترجمہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ظلم یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ ظلم کا ترجمہ ظلم سے ہی ہوگا۔ ظلمات مانے اندھیریاں، تاریکیاں، روشنی کی ضد ہے، اور یوم کہتے ہیں دن کو، قیامت سے مراد قیامت ہے۔ تو ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ دیکھیے، جو انسان خدا نخواستہ دنیا میں ظلم کا مرتکب ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کر لے، یہ ظلم قیامت کے دن اس کے لیے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ ایمان والو نورہم یسعی بین ایدیہم، جو اہل ایمان ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کے اعمال کا نور، روشنی، یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نور اور وہ روشنی کیا کرے گی؟ ان کے آگے آگے چلتی ہوگی۔ تو جو صاحب اعمال اور پکے مومن ہوں گے، وہ اپنے نیک اعمال کی روشنی میں ناحق کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا، عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالنا، یہ سب کے سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، اچھا عمل ہو وہ بھی سامنے آئے گا، برا عمل رائی کے دانے کے برابر وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو ظلم یہ انسان کے لیے جس طرح دنیا میں نقصان اور خسارے کا باعث بنتا ہے، آخرت میں انسان کے لیے بطریق اولا نقصان اور خسارے کا باعث بنے گا، چاہے معمولی سا بھی کسی پر ظلم کیا ہو۔ اسی طریقے سے انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان بدعمالی کر کے، گناہوں والی زندگی اختیار کر کے جہنم کے راستے پر چلنے لگے۔ یہ اپنی جان پر ظلم ہے، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اپنے نفس پر ظلم ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسی مدد کریں؟ ظالم کا ساتھ؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک کر۔ ظالم کی مدد یہ ہے، اس کو ظلم سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ کیوں؟ یہ اس کی مدد ہے نا، کہ ظالم جب ظلم کرے گا، اس ظلم کے نتیجے میں قیامت میں سزا بھگتے گا، جہنم میں جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر تم نے کیا کر لیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ظلم سے روک لیا، تو وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ یہ اس کی مدد ہے۔ تو ظالم کا ساتھ دینا ہے ظلم سے روک کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ظلم کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، بدعمالی کر رہا ہے، گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہے نا اپنے اوپر۔ تو انسان نہ کسی اور پر ظلم کرے، نہ اپنی جان اور اپنی ذات پر ظلم کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظلم کسی بھی اعتبار سے۔ ظلم کی تعریف ہمارے علماء نے بڑی جامع تعریف لکھی ہے۔ ظلم کی تعریف کیا لکھی؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ترجمہ کرتا ہوں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ بڑی جامع تعریف ہے، باریک تعریف ہے۔ ہم تو ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو گردن سے پکڑ لیا، کسی کو مکے مار دیا ناحق، یا کسی کا مال چھین لیا، یہ یقیناً ظلم ہے، یہ ظلم کی ایک صورت ہے۔ لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تعریف کی گئی نا وضع الشیء فی غیر محلی، آپ کی سفارش پر ایک انسان کو عہدہ مل سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا، اور آپ کے پاس جو سفارش کے لیے آ رہا ہے وہ نااہل ہے، وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، آپ یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود تعلق کو دیکھ کر
قریبی قرب کو دیکھ کر یا کسی بھی وجہ سے کیا کرے اس کے لیے سفارش لکھ دی، وہ نااہل اس عہدے پر آ کر بیٹھ گیا، یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے، کہ میری وجہ سے کیا ہے ایک شخص جو اس جگہ پر بیٹھنے کا، اس کرسی پر بیٹھنے کا قطعی اہل نہیں تھا، لیکن میں معاون بنا اور میرے دستخط کی وجہ سے، میرے سفارش کی وجہ سے یہ شخص اس عہدے پر بیٹھا ہے، یہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ بھی تو میں ظالم کہلاؤں گا اس اعتبار سے بھی۔ یہ ایک چیز کے استعمال کا اپنا ایک محل ہے، ہر چیز کے استعمال کا ایک محل ہوتا ہے نا، اس کو اس محل میں استعمال نہ کیا جائے وہ بھی ظلم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آسان، گھر میں تولیہ ہے، وہ تولیہ لٹکا ہوا ہے ایسی جگہ جہاں لوگ بیسن میں ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ پہنچتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ تولیہ کس مقصد کے لیے ہے؟ ہاتھ پہنچنے کے لیے۔ صداقت شاہ نے گھر جا کے اس تولیے کو اٹھا کے اس سے اپنے جوتے صاف کرنے شروع کیے، یہ کیا ہوگا؟ وضع الشیء فی غیر محلی نہیں ہے۔ گھر والے کہیں گے یہ چہرہ پہنچنے کے لیے، ہاتھ پہنچنے کے لیے یا جوتے پہنچنے کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی چیز کا استعمال بالکل غیر محل میں کرنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے جیب میں بڑا قیمتی قلم ہے، اس سے انسان کاغذ پہ اس کو دیوار پہ نشان لگانا تھا، اس نے وہ قیمتی قلم اٹھا کے وہ کھردرے دیوار پہ لکیریں کھینچ دی، دیوار کا نقصان ہوگا یا قلم کا ہوگا؟ جی قلم کا ہوگا، اس کی نازک نب ہوگی، قیمتی قلم ہے، ہزاروں روپے کا قلم ہے، تو وہ کاغذ پہ لکھنے کے لیے نہ یہ کہ آپ پتھر کے اوپر اس سے نشانات لگا رہے ہیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم تو ظلم، ایک تو بڑا ظلم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ظلم کر لینا، بعض ہوتا ہے کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کر کے اس کے ساتھ ظلم کر لینا۔ ایک چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اس طریقے پہ استعمال کیا جائے، اس کو بے دردی کے ساتھ استعمال کرنا وہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں روڈ پہ، روڈ بنا ہوا ہے، میں روڈ چھوڑ کے نیچے گاڑی اتار رہا ہوں، بڑے بڑے کھڈوں سے اس کو تیز لے جا رہا ہوں، گاڑی کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کہ میں سڑک صاف سڑک چھوڑ رہا ہوں، بڑے بڑے کھڈوں میں جان بوجھ کے اس کو لے جا رہا ہوں، یہ اس گاڑی کے ساتھ ظلم۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ظلم کسی بھی اعتبار سے، اور خاص طور پر انسان کسی کے جان، مال، عزت، آبرو میں ظلم کر لے، اس کے ساتھ زیادتی کر لے، یہ چیز انسان کے لیے قیامت کے دن تاریکی اور اندھیرے کا باعث اور سبب بن جاتی ہے، آخرت میں پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ظلم چاہے معمولی ہو، ظلم چاہے بڑا ہو، کبھی بھی انسان کسی کے ساتھ ظلم کا ارتکاب نہ کرے، اور نہ ظالم کا معاون اور مومد بنے، اس کا ساتھی بنے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہے نا، کہ تم تعاون کرو نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ، لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون مت کرو لوگوں کے ساتھ گناہ کے کاموں میں، اور عدوان کہتے سرکشی، ظلم کے کاموں میں۔ میں خود تو ظالم نہیں ہوں، لیکن میں ظالم کو سپورٹ کر رہا ہوں، میری خاموش تائید چاہے اسے حاصل ہے، چاہے میری کھلی تائید اسے حاصل ہے یا میری خاموش تائید، میں بھی ظالم کا ساتھی ہوں۔ اس صورت کے اندر میں بھی اس ظلم کے اندر شریک کہلاؤں گا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوں۔ تو ہے نا، مختلف قسم کے لوگ، ایک یہ کہ وہ واقعی ظالم ہے اور وہ خود کر رہا ہے، بعض لوگ وہ ہیں وہ کھل کے تو سامنے نہیں آ رہے، لیکن وہ خاموشی سے پیچھے اس کے بیک پہ، ہم کہتے ہیں نا بیک پہ کوئی اور ہے، تو ظالم کے بیک پہ رہنا، اس کو کسی بھی قسم کا سپورٹ کرنا، چاہے وہ تعاون مالی ہو، زبانی ہو، عملی ہو، قولی ہو، لسانی ہو، یہ انسان بھی اس ظلم کے اندر شریک ہوگا اور ظالم کہلائے گا۔ تو بہرحال ظلم کے متعلق اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن یہ اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا، تاریکی کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ ظالم انسان قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ بھٹکتا پھرے گا، ٹامکٹوئیاں مارے گا، اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا، اور یہ اس کا بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ جب دکھائی نہیں دے گا تو یہ جہنم میں جا کر گر جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ ترجمہ سنیں، البادئ بالسلام بریء من الکبر، بادی کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، سلام تو آپ سمجھتے ہیں سلام، کبر کہتے ہیں تکبر کو۔ ترجمہ سنیں، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سلام میں پہل کرنے والا
ابتدا بالسلام کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے، ایسا شخص تکبر سے بری ہوتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا، سلام میں ابتدا کرنے والا یہ تکبر سے کیا ہے؟ بری ہے، یعنی متکبر نہیں کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سلام سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سمجھ لیں۔ سلام قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ہے یا نہیں ہے کہ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دیکھیں ہر مذہب والوں کے، ہر دین والوں کے اپنے اپنے کلمات ہوتے ہیں۔ جب وہ آمنا سامنا ہوتا ہے ترحیبی کلمات، خوش آمدیدی کلمات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہر مذہب، ہر دین والوں کے اپنے الفاظ ہیں۔ ویلکم کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا الفاظ کہتا ہے۔ لیکن ہمارے اس دین اسلام نے، شریعت نے جو ہمیں کلمات ترحیب دیے ہیں وہ انتہائی جامع کلمات بھی ہیں اور دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ کلمات کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے یا نہیں ہے؟ یہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات سکھائے گئے، یہ اس امت کے کلمات ہیں، تحیہ ہے، سلام ہے۔ تو یہ بڑے پیارے کلمات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمانوں کے جو ملاقات کے وقت الفاظ ہیں وہ یہ کلمات ہیں۔ سلام، یہ صرف سلام نہیں ہے، یہ دعائیہ کلمات بھی ہے، اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں، یہ دعا بھی ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیا ہو؟ سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے، وبرکاتہ، اور اللہ پاک تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ ایک دعا نہیں ہے، 3 دعائیں ہیں۔ یہ سلام جو ہے سلام بھی ہے اور 3 دعائیں نقد بھی ہے۔ اور جواب میں جب وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب میں 3 دعائیں دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے حق میں یہ دعا بھی قبول ہو جائے نا، اس کا کام بن جاتا ہے۔ یہ معمولی تھوڑی ہے، ہم تو بس ایک سلام کو بس معمول سمجھ کر ادا کرتے ہیں، نہ اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، نہ اس کے دعا کے کلمات کو اپنے ذہن میں لا کر اس کو محسوس کرتے ہیں، بس ایک روٹین سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت جامع کلمات ہیں۔ کتنا پیارا دین اور مذہب ہے جس نے یہ کلمات سکھائے سلام کے۔ سلام کا حکم کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے۔ کیا حکم ہے؟ سنت ہے۔ اور جواب دینا واجب ہے۔ یاد رکھیں، جواب دینا واجب ہے۔ کسی نے سلام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا، کرنا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن جس نے کیا اور پھر جواب نہیں دیا، جواب نہ دینے والا گناہگار ہے، کیوں؟ وہ ترک واجب کا مرتکب ہے۔ تو جواب دینا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے، یہ بات سمجھ گئے؟ دوسری بات، سلام میں پہل کا جیسے یہاں پر آیا ہے کہ ابتدا بالسلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، تو سلام میں پہل سے متعلق آداب کیا ہے؟ آداب ویسے تو کوئی بھی پہل کر لیتا ہے سامنے، یا تو 2 افراد آ رہے ہیں، یا یہ پہل کرے گا یا یہ کر لے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر انسان پہل کی کوشش کرے، لیکن آداب یہ لکھے ہیں کہ سواری پر جانے والا، چلنے والا، پیدل چلنے والے کو پہل کرے، ابتدا بالسلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو ابتدا کرے، پہل کرے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ادب کو دیکھا جائے تو آداب میں علماء نے یہ لکھا کہ سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو کیا کرے؟ سلام میں پہل کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سلام کرنا یہ سنت عمل ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر چاہے آمنے سامنے ملاقات ہو رہی ہے، کسی نے آپ کو سلام کیا، اگر قریب ہے تو بہتر یہ ہے کہ مصافحہ کے ساتھ سلام کیا جائے۔ اگر دور ہے، ایک گاڑی میں جا رہا ہے، دوسرا پیدل، یا روڈ کے اس طرف ہے کس طرف، تو بعض مرتبہ موقع تو زبان سے سلام کے الفاظ کہیں، ہاتھ سے اشارہ کر لے السلام علیکم، وہ جواب میں کہ وعلیکم السلام، ہاتھ کے اشارے سے اندازہ ہوگا اس نے جواب دیا۔ پھر آواز کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے الفاظ ادا کرنے ضروری ہے۔ آج اس میں بھی ہم ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بس ایسے ہم سلام کر لیتے، وہ ایسے ہاتھ کا اشارہ، زبان سے ایک حرف ادا نہیں کرتے، سلام نہیں ہوا۔ یا بعض دفعہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، خاموش مصافحہ،
تو یہ تو سلام نہیں ہوا. آپ مصافحہ جب کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جواب میں وہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صرف ہاتھ ملانا مقصود نہیں ہے, اصل تو یہ زبان کے الفاظ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چاہے آمنے سامنے جا رہا ہو, اب آپ کو آواز نہیں آئی لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے کیے, یقیناً اس نے سلام کے الفاظ کہے ہوں گے, تو اس کو آواز نہیں جائے گی, لیکن آپ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ہو سکتا ہے آواز نہ جائے. اسی طریقے سے ٹیلی فون پر, موبائل پر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی سلام کرے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ خط آتے ہیں, خط میں پہلے سلام لکھا ہوتا ہے, تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. انسان یہ تو جواب آپ لکھ رہے ہیں, اس میں آپ وعلیکم السلام لکھ دیں, یا آپ زبان سے الفاظ کہیں دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جواب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ یہ میسج وغیرہ آتے ہیں, اس پہ سلام لکھا ہوا ہوتا ہے, تو جواب جب انسان لکھے اس میں وعلیکم السلام لکھ دے تاکہ وہ واجب ادا ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگ زبانی سلام بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی وہ والد صاحب نے سلام کہا ہے, بھائی نے سلام کہا ہے, فلاں نے, تو ہم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. ایسا نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ شاباش, وعلیک وعلیہ السلام. آپ نے اگر وعلیکم السلام کہا تو آپ نے تو مخاطب کو جواب دیا, جس نے بھیجا ہے اس کو تو نہیں دیا, جو اصل بھیجنے والا ہے اس کو تو نہیں دیا. آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ وعلیک وعلیہ السلام. تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی. وعلیہ ضمیر غائب کی طرف لوٹ رہی ہے, بھیجنے والے کی طرف, جس نے بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو. تو یہ جواب ہے, یہ طریقہ ہے, اور منہ سے کہا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کسی نے سلام کہا, ہم کہتے ہیں سر ہلا لیتے ہیں, سر ہلانے سے جواب نہیں ہوا, جواب میں کہیں وعلیک وعلیہ السلام. تو یہ سب آداب میں سے ہے. سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. مصافحہ اسی طریقے سے قریب ہو, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے. حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ. بات سمجھ, صحابی فرماتے ہیں مصافحہ کیا, میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان تھا. دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا تو کیا مطلب ہوا؟ آپ علیہ السلام نے مصافحہ کتنے ہاتھوں سے فرمایا؟ 2. صحابی نے بھی یقیناً 2 ہاتھوں سے کیا ہوگا, تو 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے, اس کی عادت بنائی جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ سلام میں بعض مرتبہ مجہول انداز میں کرتے ہیں, السلام علیکم, یا اس طرح کے کوئی الفاظ کہتے ہیں جو مجہول ہوتے ہیں, صاف نہیں ہوتے. ایسا نہیں کیا جائے. صرف سلام تو اس سے نہیں ہوتا, یا صرف ایسے ماتھے پہ سیلیوٹ مارنا ہے. سلام کے واضح الفاظ کہے جائے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بعض یہود بھی آتے تھے شرارت کی نیت سے, اور یہ فطری طور پہ شرارتی قوم ہے. تو وہ جب آتے تھے وہ جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر اس طرح سلام کرتے رہے, السلام علیکم السلام علیکم. لام نہیں کہتے تھے. سلام میں تو لام آتا ہے نا, بغیر لام کے. جب سام کا لفظ آئے نا عربی میں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت. کیا ہے؟ سام کہتے ہیں عربی میں موت کو. تو ان کا مقصد کیا ہوا؟ السلام علیکم, تم پر موت آئے. وہ جان بوجھ کے اس طرح الفاظ اور ایسے چھپا کر کہ لوگ سمجھ, تو صحابہ سمجھتے رہے کہ شاید انہوں نے سلام کیا ہے, کیونکہ واضح سمجھ نہیں آتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا پردے کے پیچھے سے, سخت ناراض ہوئی, غصہ ہوئی, اور حضرت عائشہ نے جواب میں پیچھے سے کہا وعلیکم السلام واللعنہ, تم لوگوں پر موت آئے اور لعنت ہو. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا حضرت عائشہ نرمی کرو. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا ہے, لیکن ان کی یہ دعا ہمارے حق میں تھوڑی قبول ہوگی, بد دعا. یہ لوگ خود اس لعنت کے اور بد دعا کے مستحق ہے. تو اس طرح تو بہرحال بعض مرتبہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے منہ سے سام نکل جائے, اس کا مطلب کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اب عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن اب پتہ چلا بھئی یہ تو موت کو کہتے ہیں. بعض مرتبہ ایک لفظ کے چھوٹنے سے معنی بدل جاتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے نا عربی میں, تو بہت ایک حرف کی تبدیلی سے معنی بدلتا ہے. ہم تجوید اگر صحیح نہیں پڑھیں گے, اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا لحن جلی بھی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ قلب, قلب کسے کہتے ہیں عربی میں قاف کے ساتھ؟ جی قلب دل کو کہتے ہیں. قلب کسے کہتے ہیں؟ کتے. کتنا فرق ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلب کا لفظ آیا, میں نے اس کو قلب پڑھ لیا تجوید کی خرابی کی وجہ سے. قلب دل کو کہتے ہیں, قلب کتے کو کہتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں, ایک حرف کی تبدیلی سے معنی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. اس لیے تجوید سیکھنا یہ فرض ہے, ضروری ہے کہ انسان قرآن کریم پڑھنے میں نماز میں لحن جلی کا مرتکب نہ ہو. بہرحال تو سلام کے الفاظ بالکل واضح انداز میں کہے جائیں,
مجہول انداز میں نہیں کہا جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سلام کی عادت ڈالی جائے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. پھیلانے کے افشوا السلام، یہ نہیں فرمایا سلام کرو. کیا الفاظ آئے؟ افشا کہتے ہیں کسی چیز کو خوب عام کر دینا، پھیلا دینا. آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو. اور حدیث میں بھی آتا ہے چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، چاہے سامنے والا متعارف ہو یا نہیں. آج ہم میں سلام کی ویسے ہی کمزوری ہے. پھر جاننے والے کو تو کر لیتے ہیں، اجنبی کو تو بالکل ہم کہتے ہیں مستحق ہی نہیں ہے میرے سلام کا. آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے ہر ایک کو سلام فرماتے، چاہے وہ جاننے والا ہوتا چاہے اجنبی. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام کرو چاہے وہ جاننے والا ہو یا اجنبی ہو. اجنبی بھی مسلمان تو ہے نا، مسلمانوں کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو وہ بھی سلام کا مستحق ہے، چاہے وہ میرے رشتہ دار نہیں ہے، جاننے والا نہیں. پھر ہم بڑوں کو کرتے ہیں، چھوٹوں کو نہیں کرتے. آپ علیہ السلام کے متعلق آتے ہیں آپ چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے، تو چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. پھر چلو باہر تو کر لیا، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم نہیں کرتے. ان کے کیا جرم ہے، ان کے کیا قصور ہے؟ تو بھائی اپنے بیوی بچوں کو بھی انسان جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آخری بات سمجھ لیں، اس حدیث میں البادئ بالسلام بریء من الکبر، یہ تو سلام سے متعلق کچھ مختصراً بات عرض ہوئی. ابتدا بالسلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تکبر سے کیا ہے؟ وہ تکبر سے بری ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، شیطان اور نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. راستے میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھا بھائی کوئی سامنے سے آ رہا ہے، میں نے کہا بھائی میں کیوں سلام کروں؟ نعمان سلام کرے گا، بھائی یہ تو تعلیم دین میں جو ہے پڑھ رہا ہے مجھ سے، اس کو چاہیے بھائی سلام کرے استاذ کو. یہ ایک عام بات کر رہا ہوں. نسیم بھائی نے کہا کہ بھئی یہ آ رہے ہیں، یہ تو مجھ سے چھوٹے ہیں، میری داڑھی سفید ہے، یہ سلام کر لیں گے مجھے تب جا کے جواب دوں گا ورنہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہو. انسان کوشش کرے کہ ابتدا بالسلام کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عام طور پر انسان کے دل میں جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا منشا، اس کا سبب کبر ہوتا ہے، تکبر، کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سامنے والا مجھے کرے، میں خود نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے یہ داعیہ کیوں پیدا ہوا دل میں؟ اس داعیے کا سبب تکبر ہے. اس داعیے کا سبب ہی تکبر ہے نا، ورنہ میں خود کیوں نہیں پہل کر رہا ہوں. تو بہت سارے لوگ ابتدا بالسلام نہیں کرتے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد اور منشا اور سبب اصل وہ ہوتا ہی کبر ہے. چاہے میں بہت کہوں کہ میں متکبر نہیں ہوں تو میں کیوں نہیں سلام کر رہا ہوں پہلے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. رائی کا دانہ کتنا معمولی ہے، یہ کنایہ ہے بہت ہی معمولی شے سے. تو ابتدا بالسلام جب انسان کرے گا نا، علماء نے تکبر کے علاج کی جو صورتیں لکھی ہے اس میں ایک علاج یہ بھی لکھا ہے، جو انسان محسوس کرے میرے دل میں کبر ہے، عجب ہے، وہ ابتدا بالسلام کی عادت ڈال دے، اس کی برکت سے اللہ پاک دل سے تکبر ختم فرما دیتے ہیں. کیوں؟ جب یہ انسان سلام میں ابتدا پہل کرے گا اس کے دل میں وہ کیفیت نہیں رہے گی. تو عدم ابتدا بالسلام یہ مستلزم ہے کبر کو، اور ابتدا بالسلام یہ لازم ہے تواضع اور عاجزی کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان صرف سلام کی عادت نہ ڈالے بلکہ ابتدا بالسلام کی عادت ڈالے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا بعض کہ ہمارے جامعہ بنورو ٹاؤن میں جو بڑے اساتذہ بعض گزرے، حضرت مولانا ادریس میرٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعض دیگر اساتذہ فرماتے ہیں ہمارے اساتذہ کہ طالب علمی میں ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام پہلے کر لیں، ہمیں موقع ہی آج تک نہیں ملا کہ ہم ان سے سلام میں پہل کر لیں. ہم خود کوشش کرتے لیکن جیسے ہی سامنا وہ فوراً سلام کرتے تھے. تو فرماتے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ ان کے اساتذہ جو ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں، تو ہمارے اساتذہ نے فرمایا کہ ہمارے بعض اساتذہ ایسے تھے کہ ہم ان سے سلام میں پہل کی بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو علم کے پہاڑ تھے. آج میں 2 حرف مجھے آتے نہیں ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی سامنے والا سلام کرے گا تو جواب دوں گا ورنہ اپنا کام کرے گا. یہی مقصد ہے. اسی سے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے، اور مقصد اور اصل علت اور سبب ہی یہ ہے. تو ابتدا بالسلام کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ پاک دل سے کبر، نخوت، عجب، یہ بیماریاں بھی ختم فرما دیتے ہیں، یہ بیماریاں نکال دیتے ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ سن لیں کہ آنے والے منگل کو آپ حضرات کا امتحان ہے. کوئی ساتھی غیر حاضری نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ امتحان آسان ہے آپ حضرات کے لیے، MCQs کی شکل میں ہوتا ہے. آپ حضرات پہلے شاید نہیں دیے آپ حضرات نے، لیکن اکثر ساتھی دے چکے ہیں. آپ میں سے بعض ساتھیوں نے دیا بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں، تو آسان ہوگا. کوئی ساتھی غیر حاضری نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اب سبق کتنا ہے، نصاب کتنا ہے،
تو کتاب کے شروع سے لے کے آج جہاں تک پڑھ لیا یہ آپ کا نصاب ہے. ٹھیک ہے, آج سبق بند ہو گیا, سمجھ گئے نا؟ تو بس یہاں تک آپ کی تیاری کرنی ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر, یہ آپ کا آخری سبق ہے آج, اور ابتدا ہے کتاب سے لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.